سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم۔ آئیے چلے بارگاہ نبوت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات زبان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تمام۔ وعن ابی مسعود الانصاری قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال انه ابدع بي فاحملني فقال ما عندي فقال رجل يا رسول الله انا ادله على من يحمله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل اجر فاعله رواه امام مسلم۔ وعن ابی مسعود الانصاری انصاری صحابہ میں سے ایک صحابی ابو مسعود الانصاری روایت کرتے رضی اللہ عنہ قال آپ نے کہا جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی ہم بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے ہیں تو ہمیں دل و جان کے تصور کرنا ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کے پاس ہم بھی موجود ہیں۔ یہ ادراک آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ جب حدیث پاک کا ہم سماعت فرماتے ہیں تو گویا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ارشادات کو سماعت فرماتے ہیں، گویا کہ آپ ہمارے روبرو ہیں۔ انصاری وہ صحابی ہیں جو مدینے میں رہا کرتے تھے اور مہاجر وہ لوگ ہیں جو مکہ چھوڑ کر مدینے میں رہائش فرمانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی خاطر آپ پہنچے تھے۔ تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں ہمیشہ بیٹھا کرتے اور رہا کرتے اور آپ کی صحبت سب سے افضل جان، دنیا کا کوئی کام انہیں اس سے بڑا نہیں ہوتا۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ حجرے کے باہر دیکھتے تو صحابہ ان کے پیچھے ہو جاتے اور جہاں آپ تشریف فرما ہوتے وہیں پر آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے، مسجد ہو یا کہیں سفر ہو۔ ایک صحابی جو انصاری ہیں فرماتے ہیں کہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر طرف سے صحابہ آپ کی محفل میں آیا کرتے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل میں آیا اور کہا
وقال انه ابدع بی فاحملنی، میری سواری تھک گئی ہے. وہ زمانہ ہے جبکہ وہاں کار اور اسکوٹر اور جتنی بھی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اب عطا فرمائی ہیں وہ نہیں تھے. تو گھوڑے اور خچر اور اونٹ اور گدھے ان پر سواریاں کرتے تھے. وہ چلتے چلتے جب تھک جاتی تو آگے نہیں بڑھتی. تو ایسی حالت میں انہیں مدد کی ضرورت ہوتی. تو اس نے کہا ایک صحابی ایک عربی آ کر کے کہ میری جو سواری اب آگے نہیں بڑھ رہی ہے یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے، مجھے کوئی سواری عطا کی. کسی کی بھی سواری لے کر جاتے ہیں اور پھر وہ لوٹا دیا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقال ما عندی، نہیں ہے میرے پاس ایسی کوئی سواری جو تمہیں دے سکوں. وقال رجل، اس محفل میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ فرمانے لگے فقال رجل یا رسول اللہ. دیکھنا چاہیے کہ ابو مسعود انصاری یہ حدیث کی راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں آپ نے اپنے آنکھوں سے جو دیکھا اور جو سنا آپ کے محفل میں اس کی نقاشی کر رہے ہیں. وقال رجل یا رسول اللہ. وہاں کا جذبہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ صحابہ ایک دوسرے کی مدد میں کس طرح لگ جاتے تھے. صحابی انصاری ہو یا مہاجر ہو ایک دوسرے کی مدد کے لیے فوراً تیار ہو جاتے. قال رجل، ایک اور صحابی کھڑے ہو کر کے فرمایا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انا ادلہ علی من یحملہ، میں ادلہ کے معنی میں وہ دلالت کر سکتا ہوں، یعنی میں اس کو راستہ دکھا سکتا ہوں یا میں وہ بات بتا سکتا ہوں کہ کس کے پاس ایسی کوئی سواری ہے جو اس کی مدد کر سکے. انا ادلہ علی من یحملہ. اتنی سی بات ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز دیکھیے. جیسے ہی بات آتی ہے اس کے اندر سے دین کی جو بات ہوتی ہے اور ایمان اور آخرت کی جو بات ہوتی ہے آپ فوراً انہیں سمجھ آتے ہیں. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ صحابی جو تھے ان کو اور دوسرے صحابی کی طرف توجہ کیا اور ان کے پاس لے کر گئے تو کہا کہ انہیں ان کی سواری تھک گئی ہے، آگے نہیں بڑھ رہی ہے، آپ ان کی مدد فرمائیے، آپ کی سواری پھر لوٹا دی جائے گی. تو اتنا تو کسی کی مدد کر دینا، یعنی ہم خود نہیں کر سکتے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہے تو ایسے شخص یا بندے کی طرف اس کو بھیج دیں یا اس کی ہدایت کریں جو اس کی مدد کر سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ. جس نے کوئی راستہ دکھایا کسی خیر کا، کسی نیک کام کا، تو جو راستہ دکھاتا ہے، جو دلالت کرتا ہے، جو اس کو اس طرف ڈائریکٹ کرتا ہے، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ. جو آدمی نے اس کو، جس بندے نے اس کی مدد کی، اس کی مدد کا نتیجہ اور اس کا صلہ، اس کا ثواب جو بھی ہوگا اس بندے کو بھی ملے گا جس نے اس کی طرف اس کو متوجہ کیا یا اس کا راستہ دکھایا. یعنی نیکی کرنے کی طرف کسی کو
راغب کرنا یا حکم کرنا یا راستہ دکھانا یا آسانی پیدا کرنا یا اس کے لیے مدد کرنا، جس کے اندر دوسرا بندہ خود نہیں، دوسرا بندہ عمل کرتا ہے، لیکن اس عمل کا اجر کرنے والے کو بھی ملتا ہے اور اس کا راستہ دکھانے والے کو بھی اسی طرح ملتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے کسی کو کہا کہ نماز پڑھو، تو نماز پڑھو کی بات آپ نے یہ جو ہے خیر کام کی، اس کو ہدایت کی۔ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو اجر اس کا عطا فرمائے گا، وہی اجر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور اس کے اجر میں سے اس کو کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ کسی کو تنبیہ کرتے ہیں یا تاکید کرتے ہیں یا چھڑا دیتے ہیں کہ بھئی جھوٹ مت بولو، بس اتنا کہنا ہی کافی ہے۔ جب سے وہ بندہ جھوٹ چھوڑ دے گا تو اس کی ہر نیکی کا بدل ہمیں ملے گا۔ کسی کو آپ نے کچھ علم دیا، ایک حرف بھی آپ نے اس کو سکھایا یا دین کا علم دیا، تو جتنے بندے اس کی بات پر عمل کریں گے ان تمام کا ثواب اس عالم کو یا اس علم کو دینے والے کو یا اس استاد کو اس کا اجر برابر ملے گا۔ ہمیں اس کا یقین نہیں ہے کہ ایسا ہوتا ہے کیا۔ چھوٹا سا چھوٹا کام ہو یا بڑے سے بڑا کام ہو، اگر آپ کسی کی رہبری کریں یا کسی کو علم دیں یا کسی کو کرنے کے لیے شوق پیدا کریں یا اس کی مدد کریں، صرف علم ہی کی بات نہیں ہے، بلکہ ہر کام میں، ہر لین میں اور دین میں جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں یا آپ سے نہیں ہوتا ہے، آپ دوسرے شخص کی طرف اس کو متوجہ کرتے ہیں اور اس کا راستہ دکھاتے ہیں کہ فلاں جگہ آپ جائیں گے تو آپ کو مل جائے گی یہ چیز جو آپ کی طلب ہے، تو ان کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ کرنے والے کو ملے گا۔ ہمیں یقین نہیں ہے، ہماری آنکھ جب بند ہو جائے گی ہم دیکھیں گے کہ ہمارے نیکیوں کا حساب اللہ کے پاس کتنا ہے، اور سوچیں گے کہ یہ تو ہم نے عمل نہیں کیا تھا، لیکن آپ نے اس کا راستہ دکھایا۔ جب دوسرے کو آپ نے اس کی ہدایت کی، دوسرا بندہ وہ عمل کرتا ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب ہمیں بھی اتنا ہی ملتا ہے۔ تو ان الفاظ کو یاد رکھ لینا، اس حدیث کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دل علی خیر، چھوٹے الفاظ ہیں، سرکار کی یہ عادت ہے کہ کم سے کم الفاظ میں پوری بات ادا کریں۔ ما دل، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ۔ اسی طرح روزہ دار کے لیے بھی، آپ روزہ کسی کو رکھا نہیں سکتے، لیکن آپ نے کسی سے کہہ دیا کہ بھائی فلاں آدمی کو روزہ کی انتظام کر دیجئے، سحری کا انتظام کر دیجیے۔ حالانکہ آپ نے اپنے پیسے خرچ کر کے نہیں کیے، لیکن کسی کو، ایک روزہ دار کو روزہ رکھانے کے لیے مائل کر دیے یا اس کا راستہ دکھا دیے، تو وہ روزہ دار جو روزہ رکھے گا اس کا پورا ثواب آپ کو ملے گا۔ اور ہم اس سے بہت دور ہے کہ ہمیں اس کا اجر کا اندازہ نہیں ہے کہ اتنا ہی اجر ملے گا۔ 1000 لوگ اگر آپ کی بات پر عمل کرتے ہیں، 1000، اللہ اکبر، ذرا اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا ثواب ہمارے حساب میں جمع ہوتا ہے۔ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس نے کوئی راستہ دکھایا خیر کا، لہو اس کے لیے مثل اجر فاعلہ، وہ کام کرنے والے کا جو اجر ہے اسی کے مثل اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا
صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب لہ الاسماء الحسنى من احصاها دخل الجنہ لا الہ الا انت یا اللہ 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 استغفرک 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 یا باطن 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 هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز
المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم المواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الحادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور يا الله 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 یا اللہ یا اللہ کی ذکر صرف ہمیں زبان سے نہیں بلکہ اپنے قلب سے کرنا چاہیے، یعنی قلب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پھیرنا چاہیے۔ قلب اگر ہمارا نہیں پھرتا ہے، یعنی دل ہمارا اللہ کی طرف نہیں ہوتا ہے، تو ہم اپنی زبان سے لاکھ بار بھی اللہ کہہ دیں، ہمیں اس کا کوئی نتیجہ نہیں ملتا، کچھ بھی ہمیں حاصل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ ایک اللہ کی ایک پکار آپ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں، فاذکرونی اذکرکم، تم میری ذکر کرو تو ہی میں تمہاری ذکر کروں گا، یعنی تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب اتنی بار ہم پکارتے ہیں اور اللہ کے نام کو ذکر کرتے ہیں، یعنی اسے یاد کرتے ہیں، تو ہمارے قلب میں یہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں یاد کرتا ہے۔ اتنی بڑی بات ہے، اگر اس کی وضاحت کریں تو پوری زندگی ہماری اللہ اللہ کہتے ہوئے نکل جائے گی۔ یا اللہ 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 یا اللہ
یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا باطنو یا باطنو یا باطنو یا باطن 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 باطن ظاہر کا ضد باطن، ظاہر جو کھلا ہوا ہے، جو نظر آتا ہے، جو ظاہر ہے، یعنی ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، وہ ظاہر ہے۔ باطن اس کی ضد ہے، اپوزٹ ہے، یعنی جو ہمیں نظر نہیں آتا ہے، جو پوشیدہ ہے، جو چھپا ہوا ہے، جو اندر ہے، باہر نہیں۔ نے کہا کہ باہر بھی میں ہوں، اندر بھی میں ہوں، ظاہر بھی میں ہوں، باطن بھی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عطے پتے تو بہت دے چکا، دے رہا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے اندر بھی ہے اور ہمارے باہر۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات جو ہم ورد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، بار بار دہراتے ہیں، ان کو ہمیں آفاق میں بھی دیکھنا چاہیے اور انفس میں بھی دیکھنا چاہیے۔ آفاق کے معنی ہماری اپنی ذات چھوڑ کر جو کچھ بھی آس پاس باہر ہے، یہ پورے کا پورا آفاق ہے، اور جو کچھ ہمارے اندر ہے وہ انفس میں ہے، یعنی ہمارے نفسوں کے اندر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پتہ دیا ہے کہ کہاں ڈھونڈ رہے ہو اس کو، مسجد میں، مندر میں، یہاں وہاں، وہ کہیں بھی تمہیں ڈھونڈنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں، وہ تمہارے اندر ہے، وہ باطن ہے، وہ تمہارے ہی اندر، کہیں اور نہیں ہے۔ لیکن ہم تلاش کرتے ہیں کہ اللہ آسمانوں میں ہے، وہ آفاق کے اندر اس کی نشانیاں ہیں، اور اس نے کہا کہ آفاق سے پہلے انفس میں تم تلاش کرو، تو میں وہیں پر ہوں، باطن پوشیدہ تمہارے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہاں پر؟ وہ باطن میں، یعنی تمہارے اندر چھپا ہوا، اور ظاہر ہے تو دکھتا ہوا۔ جو تمہیں اندر دیکھنے کو اب نہیں ہو سکتا ہے، تو محسوس کرو کہ وہ تمہارے اندر ہے اور اسی کو پکار رہے ہو، یا باطنو یا باطنو یا باطنو یا باطن یا باطنو یا باطنو یا باطنو یا باطن یا باطنو یا باطنو یا باطنو یا باطن۔ اللہ والا اس کو کہتے ہیں۔ میں 1-2 منٹ آپ کے زیادہ لے لوں تو کوئی حرج نہیں۔
پیسے والا جس کو کہتے ہیں، جس کے پاس پیسہ ہے وہ پیسے والا. اسی طرح ہر شے کے لیے آپ جان سکتے ہیں، چاول والا، گوشت والا، دودھ والا. والا جب ہوا تو وہ چیز کو رکھنے والا. اللہ والا بولے کیا رکھتا ہے وہ؟ اللہ اس کے پاس ہے. کون ہے وہ؟ ہم خود ہیں. باطن میں اگر تمہیں محسوس ہو رہا ہے کہ وہ تمہارے اندر ہے، اگر تمہارا ایمان ہے کہ وہ تمہارے اندر ہے، تو تم کون ہے؟ وہ اندر اللہ ہے. تو تم کیا ہوئے؟ اللہ والے. اور پاک کے اتنی کرامتیں آپ دیکھیں گے. ایک چھوٹی سی بات کہ جب مردے کو زندہ کرنے کو کہتے تھے تو وہ کس کو جا کر کے کہتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام باذن اللہ کہتے تھے، اور آپ باذنی کہتے اور زندہ کر دیتے. کیوں؟ کہ وہ کرنے والا ان کے اندر ہے، وہ باطن میں ہے، اس کو ہی وہ سناتے ہیں اور کام ہو جاتا ہے. تو باطن میں تمہارے جو ہے اس کو اپنے باطن میں پکارو، وہیں پر وہ تمہاری حاجت روائی کرنے کو تیار ہے. اور ہم ڈھونڈ رہے ہیں باہر سے کوئی ہماری حاجت روائی کر دے، ہماری مشکل آسان کر دے، ہمارا مسئلہ حل کر دے. اگر ہم یہ پکارتے ہوئے یا باطنو یا باطنو یا باطنو یا باطنو اور اپنا معروضہ پیش کریں، ہم اپنی حاجت اس سے سنائیں، اندر ہی اندر زبان پر بھی لانے کی ضرورت نہیں ہے. تو مولا تبارک و تعالی ہمارے انفس میں باطن میں ہے اور ہمارا حاجت روا ہے اور ہماری ہر ضرورت کو پوری کرنے والا ہے. وہی ہمیں لے کر آیا ہے اور وہی ہمیں لے کر جانے والا ہے، اور وہ باطن میں ہمارے ساتھ ہے. یا باطنو یا باطنو یا باطنو یا باطن 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 یا باطنو یا باطنو یا باطنو یا باطن. صلی اللہ علی سیدنا محمد السید، 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 صلی اللہ علیہ یا ایھا النبی 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 السید وسلم علیہ. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم اوصل صواب ما قرانا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله بأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح غوث الثقلين حضرت الشیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى روح خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى روح قادر ولی شاہ الامین گنج سوائی سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى أرواح سلاطين عرب رضي الله تعالى عنهم ثم إلى أرواح كل شيوخ سلسلتنا خصوصا إلى روح جدي سيدي سيد نوري شاه رضي الله تعالى عنه ثم إلى روح سيدي ومرشدي ومولاي سيدنا سيد محمد عمر عامر كليمي شاه رحمة الله عليه رضي الله تعالى عنه ثم إلى أرواح والدين رحمة الله عليهما ثم إلى أرواح الذين سبقونا بالإيمان. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا سهل لنا مهماتنا أنت تعلم حوائجنا يا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصرنا اللهم اغفر من غزلنا اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم سخر لي أعدائي كما سخرت ريحا لسليمان بن داود عليه السلام ولينهم كما لينت الحديد ولين كما لينت الحديد عليه السلام. اللهم سخر لي أعدائي كما سخرت ريحا لسليمان بن داود عليه السلام ولينهم كما لينت الحديد لداود عليه السلام وذللهم كما ذللت فرعون لموسى عليه السلام وخيرهم كما خيرت أبا جهل لمحمد عليه السلام. بحق كاف يا عين صاد وبحق حاميم عين سين قاف ثم بكم عمي فهم لا يرجعون ثم بكم عمي فهم يعقلون ثم بكم عمي فهم لا يبصرون. إياك نعبد وإياك نستعين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله صلى الله على محمد صلى الله